انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، جو بہت جلد مان بھی جاتا ہے، انسان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، جو پرانی باتیں یاد کروا کے انسان کو شرمندہ بھی نہیں کرتا، پرانی باتیں یاد کروا کے گنہگار انسان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار بھی نہیں کرتا۔ کتنا اچھا اللہ ہے ہمارا، کتنا اچھا دوست ہے ہمارا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے میرے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میں رب کے پاس آتے ہیں، میں رب صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں۔ جو فرشتے شام کو تیری خطائیں لے کر میرے پاس آتے ہیں، تیرے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرے لیے رزق بھیجتا ہوں۔ میں کتنا اچھا رب ہوں تیرا، میں رب تیری کتنی دیکھ بھال کرتا ہوں، کتنی فکر کرتا ہوں، تیرا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ ہائے جوانو، جس دل میں اللہ کی محبت آباد ہو جائے، جس دل میں اللہ کی محبت بس جائے، وہ دل نہیں رہتا بلکہ آستانہ بن جاتا ہے۔ کیا تم بھی اپنے دل کو آستانہ بنانا چاہتے ہو؟ اگر آپ بھی اپنے دل کو آستانہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آ جائیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دینا۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر ایک محبت دکھ دیتی ہے، چاہے وہ محبت مال کی ہو، دولت کی ہو، اولاد کی ہو، بیوی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اللہ کی محبت کے سوا، اور ہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا، والدین کی محبت کے سوا، اللہ کی محبت کے علاوہ، والدین کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر ایک محبت دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار شخص تھا، ہیرے جواہرات کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، مال و دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے پاس اس قدر دولت تھی، اس قدر مال تھا کہ قیمتی سے قیمتی ہیرے اور جواہرات سے اس کی صندوقیں اور تابوت بھرے پڑے رہتے تھے۔ وہ نادان پیسوں کی ہرس میں آ کر، پیسوں کی لالچ میں آ کر، نفس کو اپنا سب کچھ مان کر اللہ کی محبت بھول چکا تھا۔ اسے دنیا کا مال تو نصیب ہوا مگر اللہ کی محبت کی چاشنی نصیب نہ ہوئی، اللہ کے پیار کی لذت نصیب نہ ہوئی۔ یہ مالدار شخص اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت ملکہ تھی، شہزادی تھی، اس قدر حسین و جمیل تھی کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ یہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، محبت بھی نہیں مودت بھی کرتا تھا۔ وہ مودت جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، الا المودۃ، الا المودۃ، وہ تو کہا فی القربہ نا، کہ میری قرابت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں مودت کرو۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں مودت کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ نادان بھی بیوی کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ہے جس دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی تھی، اللہ کے پیار کو جگہ دینی تھی، اس دل میں اس نے بیوی کی محبت کو رکھ دیا۔ بیوی کی محبت کی آڑ میں آ کر یہ نادان اللہ کی محبت بھول چکا تھا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ اپنی بیوی کو ایک وقت میں 20 کلو سونا پہناتا تھا، 20 کلو زیورات پہناتا تھا۔ کوئی ایسا قیمتی ہیرا نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کو نہ پہنایا ہو۔ یوں سمجھ لو کہ اس کی بیوی کپڑے بھی سونے کے پہنتی تھی، اس کی بیوی جوتے بھی سونے کے پہنتی تھی، اس کی بیوی سونے کے پلنگ پر سوتی تھی۔ یہ شخص اپنی بیوی کی ہر ایک تمنا پوری کرتا تھا، ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا، ہر ایک آرزو پوری کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ زندگی کا سورج غروب ہوا، موت کا سورج طلوع ہوا۔ وہ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، وہ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ موت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہی موت ہے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میاں لوگ کیا کہیں گے، صاحب
لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ او نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ اے انسان، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اے نوجوان، کسی اور کی محبت کو دل میں بٹھا لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ رسول کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے، اللہ رسول کی محبت کو ویلکم کیا جائے، اللہ رسول کی محبت کا استقبال کیا جائے۔ یہی تو وہ محبت ہے جو موت کے وقت خاتمہ ایمان پر کرے گی، یہی تو وہ محبت ہے جس کے صدقے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوں گی، یہی تو وہ محبت ہے جس کے ذریعے موت کے وقت روح آسانی کے ساتھ نکلے گی، یہی تو وہ محبت ہے جو انسان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گی، یہی تو وہ محبت ہے جو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گی، یہی تو وہ محبت ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گی۔ اس محبت کو اپنے دل میں جگہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ اللہ تیری چاہت کیا ہے؟ اللہ تیری رضا کیا ہے؟ اب اللہ اپنی رضا بتانا چاہتا ہے۔ جوانوں، یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتا رہا، دائیں بائیں نہیں سیدھی راہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بھی سناتا ہوں، مکمل سناتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ اس سے پہلے میں تھوڑا اور کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتا رہا، دائیں بائیں نہیں سیدھی راہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، سورج تو نے سیدھی راہ چلنا ہے۔ اب سورج نے راستہ نہیں بدلا، دائیں بائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حیات و کائنات کے سارے سلسلے اپنے وقت مقررہ پر چلتے رہے، اپنے وقت مقررہ پر حرکت کرتے رہے، دائیں بائیں نہیں سیدھی راہ چلتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھول اپنے اپنے وقت مقررہ پر کھلتے رہے، اگتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میں انبیاء علیہم السلام کی بات کروں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو اتنے روئے کہ خون کے آنسو بہانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو اتنے روتے تھے خشیت الہی میں، خوف خدا میں، کہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے گھاس اگ آتا تھا۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ایک ہی بات کرتے تھے، ایک ہی جواب دیتے تھے، اور نادانو، آدم اس لیے روتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آدم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ اتنے روئے، آنکھوں سے بھی نابینا ہو بیٹھے، آنکھیں جاتی رہیں۔ میرے اللہ نے شعیب کو آنکھوں سے نوازا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پھر سے خشیت الہی میں، خوف خدا میں اتنے روئے کہ آنکھیں پھر سے جاتی رہیں، پھر نابینا ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں۔ اور اگر تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ میرا شعیب اب تو چپ ہو جا، میرا شعیب اب تو چپ ہو جا۔ ہائے، شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئیں۔ شعیب رو کر کہنے لگے، اور میرے رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، مالک تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ کسی نے پوچھا، اے حسین ابن علی، کڑیل نوجوان علی اکبر لٹانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ علی اصغر قربان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اون محمد لٹانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عباس کے بازو کیوں قربان کیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔
اب ایک طرف ساری کائنات ہے، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات ہے۔ ایک طرف ساری کائنات کھڑی ہے، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات کھڑی ہے۔ ساری کائنات اس سوچ میں ہے، ساری کائنات اس طرف میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ آدم بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، عیسیٰ بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، موسیٰ بھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ بیٹے کی گردن پر چھرا پھیر کے بیٹے کی قربانی دے کے جناب ابراہیم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ ساری کائنات اس طلب میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم میرے مصطفیٰ کو راضی کر لو، ایک بار تم اپنی رضا کو میرے مصطفیٰ کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھو، پھر دیکھتے جانا جو تم کہتے جاؤ گے بس وہی ہوتا جائے گا، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے جوانو۔ اس نوجوان کی خوبصورت بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی۔ بیوی کے مر جانے کے بعد عزیز و اقارب نے کہا کہ کیوں نہ بھابھی جی کی قبر قبرستان میں کھدوائی جائے۔ مالدار شخص نے کہا خبردار، یہ خوبصورت محل میں نے اپنی بیوی کے لیے ہی تو بنایا تھا، میرے پیار کی قبر قبرستان میں نہیں بنے گی، میری محبوبہ کی قبر اسی خوبصورت محل کے صحن میں ہی بنے گی۔ مالدار کے حکم پر، مالدار کے کہنے پر اس کی بیوی کی قبر خوبصورت محل کے صحن میں ہی بنے گی۔ قبر کھدوا دی گئی۔ غسل کفن دینے کے بعد وہ جو زیور بیوی پہنتی تھی بیوی کے مر جانے کے بعد، وہ سونا، وہ زیورات سمیت بیوی کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ سونا اور زیورات، قیمتی ہیرے اور جواہرات سمیت بیوی کو مٹی کے سپرد کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب یہ شخص بیوی کی قبر کے اوپر پورا دن بیٹھ کر روتا تھا، سارا دن، پورا دن بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا تھا۔ بیوی کی موت نے اس کا جگرا پھاڑ دیا تھا، بیوی کی جدائی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک دن یہ شخص رات کو سویا ہوا تھا تو بیوی خواب میں ملی۔ خواب کی دنیا میں بیوی کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی۔ کہنے لگا او میری محبوبہ، بتا تو صحیح میرے رب نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، اگلا جہان کس طرح کا رہا؟ اس نے کہا اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کس حال میں ہوں تو پھر ناممکن کو ممکن بنانا پڑے گا۔ اگر تم اپنی آنکھوں سے اپنی محبوبہ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تیری محبوبہ کس حال میں ہے تو پھر مشکل کام کو آسان بنانا پڑے گا۔ اس نے کہا جلدی بتا کون سا کام ہے، تجھے ایک بار پھر سے دیکھنے کے لیے تو اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سا کام ہے۔ بیوی نے کہا وہ مشکل کام یہ ہے کہ اگر تو مجھے میرے حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میری قبر کھود، مجھے دیکھ اور عبرت حاصل کر کہ میں کس حال میں پڑی ہوں، کس حالت میں پڑی ہوں، قبر نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، آخرت نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دم اس کی آنکھ کھلی، آنکھوں کو مسلتے ہوئے خود کو کہنے لگا نہیں میں تو خواب دیکھ رہا تھا، خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے نا۔ پھر سویا، نیند آئی، آنکھ لگی، خواب کی دنیا میں پھر سے خواب کی دنیا میں بیوی ملی۔ پوچھنے لگا اے میری محبوبہ بتا آخرت نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا، قبر نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اس نے کہا اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میری قبر کھود، پھر مشکل کام کو آسان بنا، قبر کھود، دیکھ میں کس حال میں پڑی ہوں۔ قبر نے مجھے اس طرح دبایا ہے کہ میری ایک حصے کی پسلی دوسرے حصے کی پسلیوں پہ وصل ہو گئی ہے۔ جب 5ویں مرتبہ بھی یہی خواب آیا تو اس شوہر نے کیا کیا، کدال اٹھایا، قبر کو اکھاڑنے لگا۔ کدال اٹھا کر قبر کھود ڈالی۔ جب قبر کھودی، جب بیوی کا تابوت کھولا، جب تابوت کے اندر نظر ڈالی، ایک دم پیروں تلے زمین نکل گئی، ایک دم کانپ اٹھا، ایک دم اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو ہیرے اور جواہرات تھے نا وہ کیڑوں کی شکل اختیار کر گئے، وہ جو سونا تھا وہ عذاب کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر ایک دم قبر کو بند کیا، قبر کے اوپر مٹی ڈالی، تابوت بند کرنے کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈالی، پھر بیٹھ گیا قبر کے اوپر رونے۔
قبر کے اوپر بیٹھ کر زاروں کا تار رونے لگا، اتنا رویا کہ آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی کے گھر کے قریب سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو آپ کو رونے کی آواز آئی۔ آپ دیکھنے لگے کہ کہیں اس گھر میں فوتگی تو نہیں ہو گئی، کوئی مر تو نہیں گیا، کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ آخر اس قدر اونچی آواز میں خوبصورت محل کے اندر رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ کون رو رہا ہے اور کس وجہ سے رو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جب محل کے اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر، تو کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت محل کے سامنے ایک قبر سی بنی ہوئی ہے، قبر کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ خون کے آنسو بہا رہا ہے، اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہا ہے، ہائے میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، میری بیوی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھا بھائی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ درد بھری آوازیں کس کو دے رہا ہے؟ درد بھرے جملے کس کو بول رہا ہے؟ یہ درد بھرے دکھڑے کس کو سنا رہا ہے؟ یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے کہا یہ خوبصورت محل میرا ہے اور یہ قبر میری بیوی کی ہے، میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بیوی کی موت نے میرا جگرا پھاڑ دیا، بیوی کی جدائی برداشت نہ کر پایا، بیوی کی جدائی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، پھر 5 راتیں میں نے مسلسل خواب دیکھا، میری بیوی نے کہا اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس حالت میں پڑی ہوں تو میری قبر کھود کے دیکھ لے۔ ایک دن میں نے کدال اٹھایا، اللہ اکبر، قبر کھودی، جب تابوت کھولا تو اندر کیا دیکھتا ہوں؟ وہ 20 کلو سونے کے زیورات جو میں نے قبر کے اندر بیوی کے ساتھ دفن کیے تھے نا، وہ ہیرے جواہرات سانپوں کی شکل اختیار کر گئے، بچھوں کی شکل اختیار کر گئے۔ قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی گئی ہو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا، اسے روتا ہوا دیکھ کر نا اللہ کے نبی کا دل بھر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر تیری بیوی زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آئے اور یہ بتائے کہ میں دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ جن گناہوں کی وجہ سے آج میری قبر کالی ہوئی پڑی ہے، میں کون سی ایسی خطائیں کرتی تھیں کہ جن خطاؤں کی وجہ سے میری قبر کے اندر سانپ چھوڑ دیے گئے، بچھو چھوڑ دیے گئے۔ اس نے کہا جی ضرور، میں وہ جاننا چاہتا ہوں، اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، ان گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں، پھر میں اللہ سے توبہ کروں گا کہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے قبر کے اندر سوئی ہوئی عورت، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت ہو کر قبر سے باہر نکلا، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی، سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی، کپڑوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی ایک عورت باہر نکلی، اس کے منہ سے آگ کے شعلے تھے، اس کے کانوں سے آگ کے شعلے تھے۔ اللہ کے نبی نے اسے اس حال میں دیکھا تو پوچھنے لگے اے عورت بتا تو صحیح، تو دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج تیری قبر کے اندر تجھے اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہ نہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی بتا وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ اس عورت نے کہا میرا پہلا گناہ، میرے شوہر کے پاس اتنا مال تھا، اتنا پیسہ تھا، اتنے زیورات تھے کہ میں جس پلنگ پہ سوتی تھی وہ بھی سونے کا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ میں کپڑے بھی سونے کے پہنتی تھی، میں جوتے بھی سونے کے پہنتی تھی، اضافی مال تھا، اضافی سونا تھا، زیورات تھے، قیمتی ہیرے اور جواہرات تھے، مگر میں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ ہائے، مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالنے والا جو گناہ تھا نا، اس نے میری قبر کے اندر سانپ چھوڑ دیے، بچھو چھوڑ دیے، جو میں اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ میں اور میرا شوہر اس قدر منحوس تھے، اس قدر کنجوس تھے کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا، پیاسوں کو پانی نہ پلانے والا جو گناہ ہے نا، اس نے میری قبر کو کالا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں، آگ کے فوارے کیوں نکل رہے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا
ان کانوں سے میں جب بھی سنتی تھی نغمے سنتی تھی، جب بھی سنتی تھی گانے سنتی تھی، جب بھی سنتی تھی غلط باتیں سنتی تھی، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والی باتیں سنتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے خوب محبت کرتا تھا، میں شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، انہی کانوں سے وہ باتیں سنتی تھی، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اس قدر محبت کرنے والے شوہر کے علاوہ میرے اور بھی بہت سے دوست تھے، دوستیاں نبھاتی تھیں، تعلقات بڑھاتی تھی، ان سے نفسانی خواہشات پورے کراتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتا تیرے منہ سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میرے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں زبان سے جب بھی بولتی تھی گندا بولتی تھی، جب بھی بولتی تھی غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے آج میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت، جس طرح اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلی ہے، اسی طرح اللہ کے حکم سے ایک بار پھر سے مر کر قبر کے اندر چلی جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک بار پھر سے مر کر قبر کے اندر چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی، پھر اللہ کے نبی نے اس محبت کرنے والے شوہر سے مخاطب ہو کر فرمایا او نادان، تو نے جس سے محبت کی ہے اس نے کسی اور سے محبت کی ہے، کس طرح تیرے ساتھ دھوکہ کرتی رہی، فراڈ کرتی رہی، تو جسے اپنا سب کچھ سمجھتا رہا وہ کسی اور کو سب کچھ سمجھتی رہی، تو جس سے عشق کرتا تھا وہ کسی اور سے عشق کرتی تھی۔ سن لیا ہے نا، تیری غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو بلا کر ان سے اپنی شہوت پورا کراتی تھی، اور تو نے اسی سے محبت کی، ساری زندگی تباہ و برباد کر ڈالی۔ اور نادان، کاش کہ تو میرے اللہ سے محبت کر لیتا، جس طرح تو نے بیوی کے ساتھ محبت کی، کاش کہ تو میرے اللہ سے محبت کر لیتا، جس طرح تو نے بیوی سے پیار کیا، کاش کہ میرے اللہ سے پیار کر لیتا، یہ نوبت نہ آتی، میرا اللہ تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑتا، اس طرح میرا اللہ تجھے دکھ نہ دیتا، تجھے درد نہ دیتا، تیرا جینا حرام نہ کرتا، میرا اللہ تجھے حوصلے دیتا، میرا اللہ تیرے گناہوں کو سامنے کر کے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار نہ کرتا، تیری پرانی باتیں تجھے یاد کروا کے اللہ تعالیٰ تجھے شرمندہ نہ کرتا۔ اے بندے، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو 1 ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا۔